الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر شرک کی تردید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں اس بندے کو معاف نہیں کروں گا جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے، میری ذات میں یا میرے صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ ماننا، اللہ کی صفات سمیع سننے والی ما فوق الاسباب سننا، یہ اللہ کی صفت، یہ اللہ کی صفت کسی اور میں ماننا، چاہے اور نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، اللہ بھی سنتا ہے اور ما فوق الاسباب نبی بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے اور ما فوق الاسباب نبی بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی داتا ہے، دینے والا ہے، اور اوروں کو اللہ کی مخلوق کو بھی داتا سمجھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا 24ویں پارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پاک پیغمبر ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے تمام انبیاء کرام کی طرف ہم نے وحی کی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، تیرا مقام بہت اونچا، تیری شان بڑی اونچی،
تو رحمت للعالمین ہے، تو امام الانبیاء ہے، لیکن وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تحقیق ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کی طرف ہم نے یہ وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی عمل میں ختم کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ شرک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک والا انسان اگر شرک کرتے کرتے اللہ کی ذات یا صفات میں اوروں کو شریک کرتے کرتے اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، فلاں مقام سے بھی مجھے بیٹے ملتے ہیں، اللہ بھی برکت دیتا ہے، فلاں مقام سے بھی مجھے برکت ملتی ہے، اللہ بھی میرے مشکلیں حل کرتا ہے، فلاں بھی مشکلیں حل کرنے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، موت اس کے اوپر آ گئی، اللہ رب العزت نے چھٹے سپارے کے آخر میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کے علاوہ اوروں کو حاضر اور ناظر سمجھا، اللہ کے علاوہ اوروں کو عالم الغیب سمجھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اس کے اوپر جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور شرک کرنے والے یہ ظالم ہیں، کیونکہ شرک کی تعریف بھی یہی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کو اپنے مقام اور اپنے مرتبہ پر نہ رکھنا۔ ماتھا یہ ٹیکنا تھا، ماتھے کو رگڑنا تھا اللہ رب العزت کے دربار میں، اور ہاتھوں کو پکڑنا تھا اللہ رب العزت کے سامنے، دعائیں اللہ سے مانگنی تھی، اس نے دعائیں غیروں سے مانگی، اور برکت اللہ سے مانگنی تھی، اس نے اوروں سے برکت مانگی، اسی طرح سجدہ اللہ کا کرنا تھا، اس نے درباروں کا سجدہ کیا، وضع الشیء علی غیر محلہ۔ شرک کہتے ہیں کہ اپنے چیز کو اپنے مقام پر نہ رکھنا، تو فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے اور کرتا اوروں کو ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ۔ 21ویں پارے میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد نہ مانگنا، اللہ کے علاوہ اوروں کو سمیع اور بصیر نہ ماننا، کیونکہ سننے والا بھی اللہ ہے، ما فوق الاسباب سننے والا اللہ، ما فوق الاسباب دیکھنے والا اللہ، ہر چیز پر قادر اللہ ہے، ہر چیز کا مشکل کشا ہوا اللہ ہے۔ اوروں کو نہ پکارنا، یا